کہہ رہا ہوں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، کل کی ریکارڈنگ میں وہ موجود بھی ہے، وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے جا کر کے باہر کیف۔ پھر بھی ہم جو صاحب کتاب نے لکھا ہوا ہے جواب، اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس بابت کیا کہا ہوا ہے۔ سوال پھر سے ایک بار دہرا لیتے ہیں تاکہ بات بالکل ہی عیاں ہو جائے، ہے نا۔ اصل میں سوال یہ کیا گیا تھا لوگوں کے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جن مخصوصان کی بابت ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آصف بن برقیہ کے تعلق سے اور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت، ان کے حدود کی بابت جو آئے ہیں واقعات، تو وہ تو حاضر و ناظر ہیں، ان کی تو سندیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ لیکن رسول پاک کی ایسی کون سی سند ہے قرآن پاک میں یعنی ملتی ہے کہ جو رسول پاک کے حاضر و ناظر ہونے پر دلالت کرے، بالکل جیسی ان کی ہے ویسی؟ یہ سوال اصل میں ہے، اصل میں نے یہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو تفسیر ہے پوری۔ دیگر مخلوق کے کمالات، تو اب ان کا ماننا یہ ہے کہ بتائیں اس کے تعلق سے کچھ کہیں گے، ہے نا۔ تو اسی میں ایک مسئلہ آیا تھا ان کا کہ انبیاء سے امتی عمل میں بڑھ سکتے ہیں، عمل اچھا کرنے میں۔ تو سب لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ دلیلیں پیش کی کہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی دلیل، ان کے واقعے کی دلیل پیش کی۔ کسی نے عقلیں دوڑائی کہ کسی صحابی یا کسی امتی کی عمر نبی کی عمر سے زیادہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا زمانہ عمل کرنے کا زیادہ ہوگا، اس کا عمل زیادہ ہوگا نبی سے، تو وہ اچھے عمل کرنے والا زیادہ مانا جائے گا اللہ کے نزدیک۔ ایسی عقلی دلیلیں پیش کی۔ بار کیف ہم اس کا آپریشن پڑھتے ہیں، اس میں کیسے کیا ہوا ہے آپریشن دیکھتے ہیں۔ جواب: غیر نبی میں نبی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور سے زیادہ کمال ماننا صریح آیت قرآن یا حدیث صحیحہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ خود مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن کی عبارت ہم پیش کر چکے ہیں، یہ 8واں اعتراض خود اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے۔ شفا شریف میں ایک بات ذکر ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی یہ بات ان باتوں سے ٹکرا رہی ہے جو باتیں قرآن میں کھلے معنی میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یا کسی بھی مومن کی وہ بات جو قرآن کے کھلے معنی سے ٹکرا جائے تو لہذا وہ بات اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹکرا جانے کا مطلب یہ انکار کر جائے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کمال میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی غیر نبی سے نہ تو علم میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی عمل میں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی عمر 800 سال ہو اور وہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرے اور کہے میری عبادت تو 800 سال کی ہے اور حضور کی عبادت کل 25 برس کی ہے نا، 25 برس کی ہے، 25 برس سمجھ لیں نا، 23 سال تو یہی رہے اسلامی زندگی، 23 سال سے 2 سال قبل آپ نے اور جو ہے محنتیں کی ہیں، محنتیں کا مطلب لگن لو لگائی اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔
تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام زندگی گزر رہی تھی نا، جیسے کہ گزار رہے تھے آپ. تو اگر 25 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ عبادت رہی ہے، لہٰذا عبادت میں حضور سے میں بڑھ گیا، ایسا شخص بے دین ہو جائے گا. اس کے ایک سجدے کا جو ثواب کہہ رہا ہے کہ ان کے یعنی امتیوں کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں بڑھ کر کہیں. کیوں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا دخل جو ہے وہ ہے علم کا، کیونکہ وہ معرفت ذات و صفات اتنے بہترین انداز میں جانے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک سجدہ یا ان کا صرف ایک اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، ہماری پوری زندگی کہنے کے مطلب برابر، ہمارا کہنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کچھ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جانے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اسی اعتبار سے اس کی ہم تو ثنا کرتے ہیں نا. یہ تو بات بالکل کھلی کھلی ہے نا کہ اگر کوئی کام تم جانتے ہو تو آپ ہی اچھے سے کر سکو گے نا. جو نہیں جان رہا ہے اس تعلق سے تو وہ تو 100 سال مطلب اس میں جو ہے کافی سمے لگا سکتا ہے کرنے میں اور اس کام کو انجام دینے میں، ہے نا، کیونکہ وہ جان نہیں رہا ہے نا. تو اب ایسا تھوڑی ہوگا کہ مطلب جو بہت دن لگا رہا ہے وہ بہت اچھے سے کرے گا کام. یہ اس کا مطلب تھوڑی ہوا. جو بہت دن لگا رہا ہے تو کام کو انجام کرنے دینے میں، تو یہ بھی ہے کہ وہ جان ہی نہیں پا رہا اس چیز کے بارے میں. اور جو تجربے کار ہو، جانکار ہو، وہ چٹکیوں میں اس چیز کو حل کر دیتا ہو. یہ میں نے ایک عقلی اور تقریب فہم کے لیے ایک بات رکھ دی آپ کے سامنے سمجھنے کی بطور. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل عبادت ہے نا، ہاں نیچے ہے کہ ہماری وہ لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ایک سجدہ کرنا. صرف ہوا یہ کہ ان کی محنت زیادہ ہوئی، مگر قرب الہی درجہ اور ثواب میں نبی سے اس کی کوئی نسبت نہیں. شان نبی تو بہت بندوا ہے. مشکا شریف میں ایک بات ذکر ہے، ایک حدیث پاک کہ میرے صحابی کا تھوڑے سامان یا خیرات کرنا، جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ایک مطلب وہ کیا بولتے ہیں، گیہوں کی طرح ایک گلہ ہی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جو. کہہ رہے تھوڑے سے جو کو خیرات کرنا یا کوئی بھی تھوڑا سا سامان خیرات کرنا تمہارا جو ہے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے نا. شمسون کر کے کوئی بنی اسرائیل میں تھے، 1000 ماہ یعنی کہ 83 سال 4 ماہ مسلسل عبادت کی. کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو اس پر رشک ہوا، ہم اس کا درجہ اور ثواب جو ہے کیسے پائیں. تو آیت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر تو 1000 ماہ سے بھی افضل ہے. انہوں نے 83 ماہ تک جو ہے عبادت کی نا، اور اللہ نے فرمایا کہ 1000 ماہ سے افضل جو رات تمہارے لیے بنائی گئی مسلمانوں وہ لیلۃ القدر ہے. یعنی اے مسلمانوں، تم کو ہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس سب میں عبادت بنی اسرائیل کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضور کی ایک ایک ساتھ لاکھوں شب قدر سے افضل آئے ہیں. سبحان اللہ. جس مسجد پاک کی ایک گوشے میں سید الانبیاء آرام فرما ہے، یعنی مسجد نبی، وہاں کی ایک رکعت 50,000 کے ثواب کے برابر ہے، جس کی قرب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے. تو ان کی عبادت کا کیا آپ دیکھیں، آپ اس کو سمجھیں. پھر اس کے آگے فرمایا اسی طرح یہ کہنا کہ آصف بن بقیہ میں تخت لانے کی طاقت تھی نہ کہ سلیمان اسلام میں، یہ تو بکواس ہے، بیہودہ بات ہے. کہہ رہے ہیں ایک طرح اب وہی آیت پوری ذکر کی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ
معلوم یہ ہوا کہ قدرت با قدرت علم، یہ کیا ہے؟ با قدرت، یہ قدرت، کہ یہ جو قدرت تھی آصف بن بلخیہ میں، یہ علم کتاب کی وجہ سے تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم یاد تھا جس سے وہ یہ کام کر دیا کرتے تھے اور تخت لے آئے تھے۔ ان کو یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت ملا۔ دیکھو جو کل میں نے جواب دیا تھا وہ وہی ہے سیم۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ قدرت ہو اور ان کے استاذ میں نہیں ہو؟ پھر آپ خود کیوں نہیں نہ لائے؟ اس کی وجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ خدام سے ہی کام کرایا جاتا ہے۔ سلاطین کا دبدبہ رہتا ہے سلطنت میں، بس خدام سے کام لیا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے نوکروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے تو کیا خود اس میں پانی لانے کی طاقت نہیں ہوتی؟ رب العالمین دنیا کے سارے کام فرشتوں سے کرواتا ہے، بارش برسانا، جان نکلوانا، پیٹ میں بچے بنوانا، اور ملائکہ کے سپرد سب کچھ کر رکھا ہے۔ کیا اللہ میں اتنی طاقت نہیں خود سے کریں کہ فرشتے خدا سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ معاذ اللہ سے معاذ اللہ، قطعی بیہودہ ایسی ایسی عقلیں لگائی ہیں، ایسا ایسی ایسی عقلوں پر جو ہے کیا کہا جائے۔ آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں تھا، کل آگے فرمایا تفسیر روح البیان میں دیکھے گا، فصیام شہرین متتابعین پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ پہلے یہ بتائیں آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت۔ یہ جو آواز آ رہی ہے۔ پھر یہ فرمانا حضرت تفسیر روح البیان میں ذکر ہے کہ فصیام و شہرین متتابعین پانچویں پارے میں کہ سلیمان علیہ السلام کا آصف کو بلقیس تخت لانے کا حکم دینا اس لیے تھا آپ نے اپنے درجے سے اترنا نہ چاہا، یعنی یہ کام خدام کا ہے۔ اسی طرح ہدہد کا قول کہ قرآن نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں وہ چیز جان کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ واقعی آپ کو خبر نہ تھی، یہ تو قرآن نے کہا ہے، حدود نے کہا ہے، اور حدود کا قول نقل کیا قرآن نے۔ حدود سمجھا تھا یہ ایسا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، شاید اس کی خبر حضرت کو نہ ہوئی ہو، یہ کہہ دیا، لہٰذا اس سے سند نہیں پکڑی جا سکتی۔ بلا وجہ کی باتیں کرنے آ جاتی ہیں یہاں پر، قرآن شریف سمجھتے نہیں ہیں، الٹی سیدھی باتیں خرافاتیں لے کر آ جاتی ہیں۔ نیز پھر ہدہد کی عرض یہ کرنا کہ احط بما لم تحط به، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں کہ جو آپ نے نہ دیکھی ہے، یعنی اس ملک میں آپ بئی جسم شریف مشاہدہ فرمانے نہ گئے۔ خبر کی نفی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ خبر تھی، مگر منشا الہی یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ایک ہدہد چڑیا کے ذریعے ہوتا تھا۔ معلوم ہو جائے کہ پیغمبروں کے پاس بیٹھنے والے جانور وہ کام کر دکھاتے تھے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے تھے، تو ان لوگوں کی کیا عزت اور کیا مرتبے ہوں گے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر نہ تھی تو عاصم بن برقیہ بغیر کسی سے پتہ پوچھے یمن کے شہر میں بلقیس کے گھر کیسے پہنچے اور آن کی آن میں تخت کیسے لے آئے؟ معلوم ہوا کہ سارا ملک سارا جو ہے ملک یمن حضرت آصف کے سامنے تھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام کیسے مخفی رہ سکتا ہے ان کے سامنے سے، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کا پتہ معلوم تھا، مگر وقت سے پہلے اپنی خبر نہ دی کہ قحط سالی پڑے اور آپ کی شان دنیا کو معلوم ہو جائے، پھر باپ سے ملاقات ہو۔ نیز زمین کے نیچے کا پانی معلوم کرنا یہ حدود کی خدمت تھی، ہے نا، جو انجام دیا کرتی۔ سلاطین ان کاموں کو آپ نہیں کرتے، یعنی خود سے نہیں کرتے۔ مثلا شریف میں ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک بار حضور پاک وضو فرما رہے تھے، موزے اتار کر رکھ دیے کہ ایک چیل نے جو ہے جھپٹ کر ایک موزہ اٹھا لیا اور اوپر لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا، جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور نے چپل سے دریافت فرمایا کہ تو نے میرا موزہ کیوں اٹھایا؟ مطلب اسی چیل سے جو ہے دریافت فرمایا۔ عرض کرنے لگی کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر مبارک کے مقابل آئی تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آ کر
مجھ پر زمین کے 7 طبقے روشن ہو گئے، اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا جو آپ کے موزے کے اندر تھا، اس خیال سے اٹھا لیا کہ شاید آپ کو یہ گزند نہ پہنچائے آپ کی بے توجہی کی وجہ سے، ہے نا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کیا ہے؟ ما ربط موزہ با بینم از ہوا نیست از من عکس تست مصطفیٰ۔ پھر حضور نے فرمایا گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود دل دنی لحظہ سجق مشغول بود۔ کتنی زبردست بات ہے نا۔ کہہ رہے حضرت سلیمان حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے یہ۔ وہ چیل نے کہا کہ ہم موزے کو ہوا میں اڑا کے لے جا رہے ہیں، نیست ازمن عکس تست مصطفیٰ، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم لے جا رہے ہیں تو کسی وجہ کی وجہ سے لے جا رہے ہیں نا۔ کہہ رہے وہ وجہ وہی تھی جو ابھی اوپر پڑی ہے کہ ہم نور دیکھ رہے تھے آسمان سے نازل ہوتا ہوا، جو آپ پر نازل ہو رہا تھا، اور پھر اس نور کی بدولت میرے زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے منکشف ہو گئی، میری آنکھوں میں کھل گئی، میں نے اسی منکشف ہونے کی وجہ سے آپ کے موزے کے اندر، آپ کی جو ہے نالن شریف کے اندر کا سانپ دیکھ لیا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا تو مولانا صاحب نے اس کو 2 شعروں میں ایسے بیان کیا، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، اگرچہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر غیب ہمیں دے رکھا ہے، لیکن اس وقت ہمارا دل سجق، یعنی کہ اس وقت ہمارا دل محض مطلب جو ہے اس بات سے تھوڑا سا ہٹ کر کے تھا، ہے نا۔ میں تو یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا کہ جو ہے بہت بڑی جناب ہے، اگر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا دل جو ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں تھا، یہ ترجمہ بہت اچھا رہے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری باتوں کا غیب دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا یا ہمارا دھیان اس طرف نہیں تھا، اچھا کیا تو نے یہ چیز۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار عرض کیا تھا کہ حبیب اللہ آج بہت تیز بارش آئی ہے اور آپ قبرستان میں تھے، آپ کے کپڑے کیوں نہ تر ہوئے؟ آخر ایسا کیا؟ فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا اوڑا ہوا ہے بتائیں ذرا۔ عرض کیا کہ آپ کا تہمد شریف۔ گفت بہران یہ کیا ہے؟ پاک حبیب چشمے پاکت را خدا باران غیب، ترجمہ ہی نیچے لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیتے۔ اے محبوب، اے محبوبہ، اس تحمد شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے، یہ بارش نور کی تھی نہ کہ پانی کی بارش تھی، اس کا بادل اور آسمان ہی دوسرے ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اے عائشہ یہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے، تم نے ہمارے تہمند کی برکت سے اس کو دیکھ لیا۔ حضرت کی آنکھ کو یہ طاقت ابراہیم کی آگ پر پانی ڈالنے کی برکت سے ملی تھی، ہے نا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت سے ملی تھی۔ نوا اعتراض، بلکہ 10واں اعتراض کر لیتے ہیں، وہ نوائی تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ پاک حاضر ہونے والے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہاں سے ہماری حاضری قبول فرما لیں، پھر ہم مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے لیے حکم کیوں مدینہ شریف جانے کا؟ جواب، پہلے تو الزامی جواب دیکھو حضرت نے، ہے نا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انسان کو سمجھانے کا، قطعی لل ہے، کیا بتایا جائے، اصل میں الٹے سیدھے سوالات، ہے نا، یہ اصل میں ان کے نقل کیے حضرت نے، دماغ میں جو ان کے لوگوں کیا کرتے تھے وہ دماغ میں آئے، وہ حضرت نے نقل کر دی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسا ہے تو پھر یہیں سے ہماری حاضری، یہیں سے ہمارا جو ہے عمرہ شریف اور حج شریف قبول فرمائیں۔ تو ان کا الزامی جواب یہ سنائے، پھر تحقیقی جواب بھی دے گی کچھ تھوڑا بہت، کہ جب خدا ہر جگہ موجود ہے تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر جانے کی کہ کیا فائدہ، کہ وہاں سے ہی کیوں جلوہ گری
مطلب وہاں سے ہی کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے تجلی کو دیکھا، بلکہ دنیا میں رہ کر کے یہیں دیکھ لیتے، کوہ طور پہ دیکھ لیتے، ہے نا؟ جناب مدینہ منورہ دارالسلطنت ہے اور خاص تجلی گاہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تجلی گاہ کا مطلب ہے کہ جو دارالسلطنت ہوتا ہے نا، وہاں اس ذات کا علاقہ، اس ذات کا تعلق اور ربط و ضبط بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس جگہ سے ربط و ضبط زیادہ ہوگا وہاں پر حاضرین کی کچھ زیادہ ہی سنی جائے گی، ہے نا، یا ان پہ کچھ زیادہ ہی دھیان رکھا جائے گا، بس اتنا سمجھیں ہم، یہ ہے ہماری طرف سے تحقیقی جواب۔ آگے فرمایا یہ تجلی کا ہے جیسے کہ برقی طاقت کے لیے پاور ہاؤس، بلکہ اولیاء اللہ کی قبول مختلف پاوروں کے کمکمے ہیں، ان کی بھی زیارت ضروری ہے نا؟ بہت باریک مثال سمجھائی ہوئی ہے باہر کیف، یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اعتراض 10واں یہ ہے کہ اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو تم لوگ نماز کی امامت کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ حضور ہی کو نماز پڑھانے دیا کرو۔ جواب، کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ حضور کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ لو بھائی، تمہاری ہی علی سبیل التنزل، مطلب جو تم کہہ رہے ہیں نا اسی میں الجھا دیا۔ کیا کہ جو تم کہہ رہے ہو اسی میں لو، کہ کہیں بھی کتاب یا حدیث یا قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ حضور کی موجودگی میں آپ جو ہے نا امامت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو صدیق نے حضور کی حیات شریف میں 17 نمازیں پڑھائی، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضور کی موجودگی میں نماز فجر پڑھائی، خود حضور انور نے ان کے تمام جہان کو ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی بھی حضرت۔ اور جناب امامت کے لیے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی ہو، نظر بھی آئے، نماز بھی پڑھائے۔ حضور حاضر ہیں اور تمام جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، مگر وہ تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، ناظر ہیں، منظور نہیں ہے۔ منظور کا مطلب دکھ نہیں رہے ہیں ہر ایک کو۔ پلیز اب آپ یہ نماز کسی کو نہیں پڑھاتے کہ یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے، حضور دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر فرض ہے، فرض والا نفل والے کے پیچھے نہیں۔ کئی طرح کے جواب دے دیے، کئی طرح کے جواب اس میں۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے نفل والا فرض کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس کے تحت جو ہے احکامات دینیہ آپ سے رفع ہوئے، یعنی اٹھ گئے، لہذا نماز فرض نہیں۔ اب جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ نفل پڑھیں گے، نفل والوں کے پیچھے فرض کی نماز نہیں، فرض نماز نہیں۔ اور حضور کا عالم دوسرا ہے، ہمارا عالم دوسرا ہے۔ حضور ہے ضرور اللہ کی جناب میں بہت عزت اور عظیم مرتبے والے، لیکن عالم دونوں کے ہمارا عالم عالم دنیا ہے، یعنی یہ دنیا عالم اجسام، اور حضور کا عالم برزخ ہے نا، تو ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ نماز پڑھانے والا ہر ایک کو دکھ بھی رہا ہو، ہے نا، ہر کس و ناکس کو دکھ بھی رہا ہو کا مطلب وہ محسوس ہو۔ اب ایسا نہیں کہ چھت پر پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ کہ جو پاس میں کھڑے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں اسے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ حضور کو بشر یا بھائی کہنا کیسا ہے۔ تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔